آج ہمارے ساتھ عائشہ جلال کی ایک بہت ہی اہم کتاب دا اسٹرگل فار پاکستان ہے جی، اور یہ کوئی عام تاریخ کی کتاب نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا گہرا تجزیہ ہے جو سرکاری کہانی سے اکثر بہت مختلف تصویر پیش کرتا ہے. بالکل. یہ ان سوالوں کو چھیڑتی ہے جن پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی. آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں پاکستان کی تاریخ کے ان پہلوؤں کو سمجھیں جو اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں. تو ہم ایک بہت ہی چونکا دینے والے واقعے سے شروع کرتے ہیں. اچھا. کتاب کے دیباچے میں مصنفہ ایک بڑی عجیب مماثلت کا ذکر کرتی ہیں. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان جی کو 1951 میں راولپنڈی کے کمپنی باغ میں قتل کیا گیا. جی ٹھیک 56 سال بعد 2007 میں بے نظیر بھٹو کو بھی اسی جگہ پر قتل کیا گیا جس کا نام اب لیاقت باغ ہے. اسی جگہ پر؟ یہ تو واقعی یہ صرف ایک اتفاق نہیں لگتا ہے نا، یہ ایک علامت ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عدم استحکام اور پراسرار تشدد کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان کی. اور آج ہم اسی کی جڑیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے اس کی گتھیاں سلجھاتے ہیں. کتاب کی سب سے حیران کن باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ 1940 کی مشہور زمانہ قرارداد لاہور، جسے قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں، جی، اس میں پاکستان کا لفظ ہی موجود نہیں تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں تو شمال مغرب اور شمال مشرق میں آزاد ریاستوں یعنی پلورل سٹیٹس کی بات کی گئی تھی، کسی ایک ریاست کی نہیں. بالکل. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس کتاب کا ایک مرکزی نقطہ ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت خود جناح کے ذہن میں بھی پاکستان کا کوئی واضح نقشہ نہیں تھا؟ دیکھیں، کتاب کا استدلال تو یہی ہے کہ پاکستان کا جو تصور آج ہمارے ذہنوں میں ہے وہ اس وقت تھا ہی نہیں. اچھا. عائشہ جلال کہتی ہیں کہ جناح شاید اس قرارداد کو کانگریس کے خلاف ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہے تھے. ایک سیاسی چال کے طور پر؟ جی، ایک ایسی دھمکی جسے شاید وہ خود بھی آخر تک عملی جامہ پہنانے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں. وہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے اندر ہی زیادہ سے زیادہ حقوق چاہتے تھے. تو ملک بننے سے پہلے ہی اس کی بنیاد میں ایک ابہام تھا. بالکل. اور صرف جناح ہی نہیں، دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں بھی پاکستان کے مختلف تصورات تھے. جیسے کہ؟ کتاب بتاتی ہے کہ اس وقت کم از کم 3 مختلف پاکستان کے تصورات موجود تھے. 3؟ جی. ایک تو علامہ اقبال کا تصور تھا جو ہندوستان کے اندر ایک مسلم اکثریتی ریاست چاہتے تھے. صحیح. دوسرے تھے چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام ایجاد کیا اور وہ ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کا خواب دیکھ رہے تھے جو وسطی ایشیا تک پھیلی ہو. اور تیسری؟ اور تیسری تھی مسلم لیگ جس کا مطالبہ زیادہ سیاسی اور تصویراتی تھا جس کی قیادت جناح کر رہے تھے. اور ان تینوں میں کوئی خاص اتفاق رائے نہیں تھا. واہ. اور پھر جب ملک بن گیا تو ایک اور بڑا تضاد سامنے آیا. جی. یہ ملک کہلایا تو تمام ہندوستانی مسلمانوں کا وطن، لیکن اس کی سرحدوں نے تقریباً اتنی ہی مسلمانوں کو ہندوستان میں پیچھے چھوڑ دیا جتنے اس کے اندر تھے. بالکل. اور اسی نے شناخت کے بحران کو اور گہرا کر دیا. وہ کیسے؟ اسی وجہ سے تو ریاست کے قیام کے فوراً بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا، کہ ہم کون ہیں؟ جی. کیا پاکستان کی تاریخ 1947 سے شروع ہوتی ہے یا یہ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی سندھ آمد سے شروع ہوتی ہے؟ یہ تو بہت بنیادی سوال ہے. یہ الجھن ظاہر کرتی ہے کہ ریاست اپنی نظریاتی بنیادیں تلاش کرنے کے لیے کتنی بے چین تھی. ایک نئی قوم کو ایک پرانی تاریخ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو ایک طرف شناخت کا یہ بحران اور دوسری طرف ملک کو قائم رکھنے کا چیلنج. جی. کتاب میں ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ایک مشہور قول ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک خیمہ لگا رہے ہیں جو جلد ہی گر جائے گا. میں نے بھی یہ پڑھا ہے. مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ خیمہ گرا تو نہیں لیکن ایک وسیع و عریض فوجی بیرک میں ضرور تبدیل ہو گیا. یہ تبدیلی اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق یہ ناگزیر نہیں تھا لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے تھے. اس کی کئی وجوہات تھیں، داخلی بھی، علاقائی بھی اور بین الاقوامی بھی. اچھا، ایک ایک کر کے ان پر بات کرتے ہیں. داخلی وجوہات کیا تھیں؟ داخلی طور پر سب سے بڑا دھچکا تھا جناح کی جلد وفات اور پھر لیاقت علی خان کا قتل. یعنی ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا. بالکل. کوئی ایسی قیادت نہیں بچی جو ملک کو متحد رکھ سکتی. پھر علاقائی سطح پر ہندوستان کے ساتھ کشمیر پر جنگ اور دریاؤں کے پانی کے تنازع نے ریاست کو شروع سے ہی اپنی بقا اور سیکیورٹی کی فکر میں ڈال دیا.
तो सारी तवज्जो दिफा पर मरकूज हो गई। जी, और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर सर जंग शुरू हो गई। अच्छा, तो ये दाखिली और इलाकाई मसाइल तो समझ में आते हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसा क्या हुआ जिसने फौज को इतना ताकतवर बना दिया? यहाँ सर जंग का किरदार बहुत अहम है। अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ इत्तेहादियों की जरूरत थी, और पाकिस्तान ने वो मौका। पाकिस्तान ने इस मौके से फायदा उठाया और 1950 की दहाई में अमेरिका के साथ सीटो और सेंटो जैसे दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। और इन मुआहिदों से क्या मिला? इनके नतीजे में पाकिस्तान को बेतहाशा फौजी और माशी इमदाद मिली। और ये इमदाद बराह रास्त फौज और ब्यूरोक्रेसी के पास गई, जो रियासत के गैर मुंतखब इदारे थे। अच्छा, तो इसने ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ दिया? बिल्कुल, ताकत का तवाज़ुन मुंतखब सियासतदानों के खिलाफ और गैर मुंतखब इदारों के हक में हो गया। तो आप ये कह रही हैं कि अगर सर जंग ना होती और अमेरिका से ये इमदाद ना मिलती तो क्या पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ हो सकती थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन किताब का इशारा इसी तरफ है कि आलमी सियासत ने एक फैसला कुन किरदार अदा किया। इस इमदाद ने फौज को न सिर्फ माली तौर पर खुद मुख्तार बना दिया, बल्कि उसे ये यकीन भी दिला दिया कि वही मुल्क की मुहाफिज है और सियासतदान नाअहल हैं। और इसी सोच ने फिर मुस्तकबिल में फौजी बगावतों की राह हमवार की। जी बिल्कुल, और इस इदारा जाती अदम तवाज़ुन का सबसे बड़ा और अलमनाक नतीजा मुल्क के अंदर देखने में आया। आपकी मुराद मशरकी पाकिस्तान से है? जी बिल्कुल, ताकत का सारा मरकज मगरबी पाकिस्तान, खास तौर पर पंजाब में कायम हो गया। फौज और ब्यूरोक्रेसी में भी मगरबी पाकिस्तानियों का गलबा था। और मशरकी बंगाल, जो आबादी में अक्सरियत में था, वो खुद को मुकम्मल तौर पर बेख्तियार और महरूम महसूस करने लगा। उनकी ज़बान, उनकी सकाफत, उनके सियासी हुकूक सबको नज़रअंदाज किया गया। और ये एहसास महरूमी बढ़ता गया और आखिरकार 1971 में मुल्क टूटने की सूरत में सामने आया। तो हमने देखा कि फौज कैसे मजबूत हुई, लेकिन ताकत को कायम रखने के लिए सिर्फ बंदूक काफी नहीं होती। नहीं, एक बयानिए की भी जरूरत पड़ती है। और पाकिस्तान में वो बयानिया हमेशा इस्लाम के गिर्द घूमता रहा है। किताब इस बारे में क्या कहती है? किताब ये वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम के नाम पर रखी गई थी, लेकिन रियासत ने अक्सर इस्लाम को कौमी इत्तिहाद के लिए नहीं, बल्कि अपने इक़्तिदार को कानूनी हैसियत देने के लिए इस्तेमाल किया, एक सियासी आले के तौर पर। जी, इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल जनरल ज़ियाउल हक का दौर है। जब उन्होंने 1977 में भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो उनके पास कोई अवामी हिमायत नहीं थी। अच्छा, तो ज़िया की इस्लामाइजेशन सिर्फ उनका ज़ाती एजेंडा नहीं था, बल्कि ये भुट्टो की अवामी सियासत का एक रद्द अमल भी था। जी, किताब यही नुक्ता उठाती है। ये तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविया है। ज़िया ने भुट्टो की सोशलिस्ट और अवामी सियासत का मुकाबला करने के लिए इस्लाम का नारा बुलंद किया। फिर 1969 में अफगानिस्तान पर सोवियत हमले ने उन्हें एक सुनहरा मौका फराहम कर दिया, अफगान जिहाद का। जी, उन्होंने पाकिस्तान को अफगान जिहाद का मरकज बना दिया और अपने फौजी इक़्तिदार को इस्लाम के क़िले के मुहाफ़िज़ के तौर पर पेश किया। और इस इस्लामाइजेशन के नताइज क्या निकले? नताइज बहुत दूररस और तबाहकुन साबित हुए। किस तरह के? पहली बार पाकिस्तान में रियासती सरपरस्ती में एक जिहादी सकाफत को फ़रोग़ दिया गया। सऊदी अरब और अमेरिका की मदद से ऐसे नज़रियात को फैलाया गया जो पाकिस्तानी माशरे के लिए बिल्कुल नए थे। और इससे फ़िरकावारियत ने गहरी जड़ें पकड़ लीं और माशरे में अदम बर्दाश्त का जहर फैल गया। किताब के मुताबिक ये एक अलमिया है कि मुसलमानों का वतन कहलाने वाला मुल्क खुद इस्लाम के नाम पर एक कत्लगाह बन गया, जैसा कि मुसन्निफा ने लिखा है। लेकिन क्या उस दौर में इस सरकारी बयानिए के खिलाफ कोई मुज़ाहमत नहीं हुई, कोई आवाज़ नहीं उठी? बिल्कुल हुई, और ये किताब का एक बहुत अहम हिस्सा है। ज़िया के आमराना कवानीन के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ ख़वातीन की तरफ से उठी। अच्छा, जब ज़िया ने कानून शहादत जैसा मुतनाज़ा कानून मुतारिफ कराया तो विमेंस एक्शन फोरम यानी वेफ जैसी तंजीमें बनी और उन्होंने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। तो माशरा खामोश नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये जाहिर करता है कि मुआशरा रियासती नज़रिए को आंखें बंद करके कबूल नहीं कर रहा था। सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ी सब ने शदीद दबाव के बावजूद मुज़ाहमत जारी रखी। ये मुज़ाहमत बहुत अहम है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तारीख में ये चक्कर बार बार दोहराया जाता है। जी,
جمہوریت کا ایک مختصر دور آتا ہے اور پھر فوجی بغاوت ہو جاتی ہے۔ بینظیر اور نواز شریف کے ادوار میں بھی یہی ہوا، ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا اصل مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا وہ واقعی بحالی ہوتی بھی ہے؟ کتاب واضح کرتی ہے کہ جب 1988 میں جمہوریت بحال بھی ہوئی تب بھی اصل طاقت فوج کے پاس ہی رہی۔ کن معاملات میں؟ خارجہ پالیسی، خاص طور پر افغانستان اور کشمیر کے معاملات اور ملک کا ایٹمی پروگرام، یہ سب فوج کے کنٹرول میں تھے۔ اور منتخب حکومتوں کو؟ انہیں صرف روزمرہ کے معاملات چلانے کی اجازت تھی، وہ بھی تب تک جب تک وہ لائن کراس نہ کریں۔ یعنی سویلین حکومتوں کے دوران بھی ملک عملاً اسٹیٹ آف مارشل رول یعنی فوجی تسلط کی حالت میں ہی رہا، جیسا کہ مصنفہ کہتی ہیں؟ بالکل، منتخب حکومتیں آتی جاتی رہیں، لیکن طاقت کا اصل مرکز GHQ ہی رہا۔ اور فوج نے سیاستدانوں کو بھی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا۔ جی، اور جب بھی کوئی سویلین لیڈر قومی سلامتی کے معاملات میں اپنا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کرتا، اسے گھر بھیج دیا جاتا۔ یہ 90 کی دہائی میں بار بار ہوا۔ ان تمام مشکلات اور تاریکی کے باوجود کیا کتاب کوئی امید بھی دکھاتی ہے؟ نہیں، کتاب کا اختتام مایوس کن نہیں ہے۔ وہ پاکستانی عوام کی لچک، ان کی مزاحمت اور زندہ دلی کی بات کرتی ہے۔ اچھا۔ مصنفہ کا کہنا ہے کہ جب ریاست ایک تنگ نظر اور انتہا پسند بیانیہ مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عوام اپنی شناخت کے اظہار کے لیے دوسرے راستے تلاش کر لیتے ہیں۔ اور وہ راستے کیا ہیں؟ وہ راستے ہیں آرٹ، موسیقی اور ادب، ثقافت کے ذریعے۔ جی، یہ مزاحمت خاص طور پر عوامی ثقافت کے ذریعے سامنے آئی ہے۔ کتاب میں نصرت فتح علی خان کی قوالی کا ذکر ہے، جنہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کی ایک صوفیانہ اور پرامن شناخت پیش کی۔ بالکل۔ اسی طرح حالیہ برسوں میں کوک اسٹوڈیو جیسے پلیٹ فارمز نے ملک کے متنوع ثقافتی رنگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ جب ریاست کا بیانیہ ناکام ہوتا ہے تو عوام اپنی کہانیاں آرٹ اور میوزک میں ڈھونڈتے ہیں۔ جی، یہ عوام کے طرف سے سرکاری یک رنگی نظریے سے ہٹ کر اپنی حقیقی اور کثیر جہتی شناخت کو دوبارہ دریافت کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اور کوک اسٹوڈیو کی کامیابی شاید اسی بات کا ثبوت ہے کہ لوگ ایک ایسی شناخت چاہتے ہیں جو جدید بھی ہو اور اپنی جڑوں سے جڑی ہوئی بھی۔ بالکل، یہ عوام کی طرف سے ایک خاموش لیکن بہت طاقتور جواب ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو عائشہ جلال کی کتاب کے مطابق پاکستان کی تاریخ تضادات کی ایک کہانی ہے۔ جی، جمہوریت اور آمریت کے درمیان ایک مسلسل کشمکش ہے، اور یہ ملک کی متنوع علاقائی ثقافتوں، سندھی، بلوچی، پشتون، پنجابی اور ان پر ایک مرکزی اسلامی شناخت مسلط کرنے کی کوششوں کے درمیان ایک جنگ ہے، اور قومی امنگوں اور قومی امنگوں اور تلخ جغرافیائی و سیاسی حقیقتوں کے درمیان ایک جدوجہد کا نام ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کتاب سے ہمیں مستقبل کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ کیا وہ فوج کے غلبے کے اس چکر کو توڑ پاتا ہے یا نہیں۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ایک نرا وفاقی توازن قائم کرنا ہوگا جو اس کی متنوع آبادی کی امنگوں کا احترام کرے۔ یعنی تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دینا۔ جی، جب تک ریاست اپنے تمام شہریوں کو، چاہے وہ کسی بھی زبان، نسل یا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، برابر کے حقوق اور اختیارات نہیں دیتی، تب تک حقیقی استحکام ایک خواب ہی رہے گا۔ آخر میں ایک سوچ طلب نقطے پر بات ختم کرنا چاہوں گا۔ جی، ضرور۔ یہ کتاب ہمیں اس بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی تاریخ اتنی پیچیدہ اور متنازع ہو، وہ اپنی داخلی رنگا رنگی اور تلخ حقیقتوں کو مٹائے بغیر ایک متحد اور جامع قومی شناخت کیسے تشکیل دے سکتا ہے۔ اور یہ وہ جدوجہد ہے جو 1947 میں شروع ہوئی تھی اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔